ایک دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ سارے مسلمانوں کو بلا حساب بخش دے. ٹھیک ہے. اس دعا پر کافی کلام ہے. صحیح. اس دعا پر کافی کلام ہے. علماء اس پر کلام کرتے ہیں. کلام کرنے کی وجہ یہ ہے، مطلب ایک عقیدہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سزائیں بیان فرمائی ہے. صحیح. مثال کے طور پر نماز چھوڑنے والا جہنم کا مستحق ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی ایسا فعل کہ جس کے بنیاد پر جہنم کی سزا ہو، اس فعل کے کرنے والے کو جہنمی نہیں کہہ سکتے. یہ کہتے ہیں کہ اس کام کا کرنے والا جہنم کا مستحق ہو گیا، جہنم کے لائق ہو گیا، دونوں باتوں میں جہنم کا سزاوار ہو گیا. یہ نہیں کہیں گے کہ جس نے یہ کام کیا وہ آدمی جہنمی ہو گیا. اس لیے فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو متعدد اسباب کی بنیاد پر معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک ٹھیک. مثال کے طور پر بندے نے توبہ کی، معاف کر دیا. صحیح. یا اس نے کوئی نیکی کی، اس نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ مٹا دیے. ٹھیک ہے. یا کسی نے اس کی شفاعت کی، اس کی بنیاد پر معاف کر دیا. صحیح. بلا حساب. اب دیکھیے مختلف راتیں آتی ہیں، شعبان کی رات ہے جیسے کہ لاکھوں لاکھ لوگوں کے بلا حساب و کتاب الحمدللہ جو ہے وہ جہنم سے ان کو رہائی دے دی جاتی ہے. تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کے مواقع موجود ہیں، اس لیے گناہ کرنے والے کو جہنمی نہیں کہیں گے. ہاں، اس سزا کا لائق جہنم کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کہ بھئی یہ بندہ لائق جہنم ہو گیا، مستحق جہنم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مواقع موجود ہیں صحیح توبہ کے. ٹھیک ہے. یہ ہے گفتگو کا ایک حصہ. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ چونکہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. صحیح. مطلب کفار تو جائیں گے ہی جائیں گے نا. ٹھیک ہے. جو جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کے جانے پر تو کوئی کلام نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ خبر دی گئی ہے مسلمانوں میں سے کچھ جائیں گے، کچھ لوگ جائیں گے، تبھی تو ان کو نکالا جائے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قبول کی جائے گی اور پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے انشاءاللہ. یعنی یہ بات یقینی ہے کہ کچھ لوگوں کا جہنم میں جانا ضروری ہے. صحیح. بتایا گیا ہمیں. ٹھیک ہے. ہمیں مطلب خبر دی گئی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک مستقبل کی آنکھ سے دیکھا تو آپ کو بہت سارے لوگ جہنم میں نظر آئے. تو اب دعا کے حوالے سے کیا نقطہ نکلا کہ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تمام ہی لوگوں کو بلا حساب داخل جنت فرما دے، ایسا نہیں ہونا. کچھ مسلمان جہنم کی سزا پائیں گے. بلا حساب کی قید ہٹا دیں پھر تو کر سکیں گے دعا. دیکھیے یوں دعا کی جا سکتی ہے، اللہ حاضرین کو بلا حساب ٹھیک ہے. داخل جنت فرما دے، بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے. ٹھیک ہے. اے اللہ ہمیں مطلب ہمیں جب کہا جائے گا تب بھی حاضرین ہی مراد ہوں گے. یا اللہ مسلمانوں کی بھی سب مطلب وہ انڈرسٹوڈ تو ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں کیا ہے. تو یہ بعض اوقات جو ہے نا غیر محتاط طریقے سے جب دعا کی جا رہی ہوتی ہے. صحیح. تو دعا ایک پوری عبادت ہے. صحیح. اور علماء نے دعا کے آداب پر پوری کتابیں لکھی ہیں. مطلب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد نے کتاب تحریر فرمائی. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حاشیہ تحریر فرمایا. مشہور مالکی بزرگ ہیں علامہ قرافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا رسالہ پورا موجود ہے دعا کے موضوع پر، جس میں دعا اچھا اس رسالے کا موضوع کیا ہے کہ کون کون سی دعائیں کفر ہیں، اچھا کون کون سی دعائیں حرام ہیں، صحیح، کون کون سی دعاؤں کا مانگنا جائز نہیں ہے. صحیح. خیر اس کا خلاصہ اس رسالے میں بھی موجود ہے. جی جی. آداب احسن البیاء فی آداب فضائل دعا کے نام سے فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ پر دستیاب بھی ہے. جی.